آج قائد محترم علی جناب خمر الاسلام صاحب کا انتقال ہوا۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ خمر الاسلام صاحب کا اس دنیا فانی سے رخصت کر جانا ملت اسلامیہ کا ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کا بہت بڑا نقصان ہے۔ گلبرگہ کے عوام نے خمر الاسلام صاحب کی بے باکانہ 40 سالانہ قیادت سے محروم ہو گئے، اور یہ 40 سال میں سمجھتا ہوں کہ خمر الاسلام صاحب کی وفات ملت اسلامیہ کے لیے ان 40 سالوں میں سب سے بڑا نقصان ہوا ہے، جس کی بھرپائی کرنا بہت زیادہ مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ خمر الاسلام صاحب صرف ایک شعبہ حیات میں نہیں بلکہ مختلف شعبہ حیات میں کام کیے ہیں۔ سیاسی، سماجی بھائی چارگی کے علاوہ خمر الاسلام صاحب نے ایک بہترین مقرر تھے اور دینی مطالعہ بہت زیادہ تھا، اور خمر الاسلام صاحب قرآن مجید کی بھی خدمت کی۔ پچھلے 27 سالوں سے سماعت قرآن کے عنوان سے تاریخی میدان 7 گنبد میں پروگرام کیا کرتے تھے، اور خمر الاسلام ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو پچھلے کئی سالوں سے میلاد کا جشن منعقد کر تمام برادران وطن کو لے کر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، انسانیت کا پیغام دیتے تھے۔ خمر الاسلام صاحب شہر کو، تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو اور برادران وطن کے ساتھ جوڑ کر رکھا تھا۔ خمر الاسلام صاحب اپنے آپ میں ایک فورس تھی جسے آج ہم لوگوں کے بیچ میں نہیں ہے۔ جب کبھی بھی ملت اسلامیہ مشکل دور سے گزرتی تھی تو خمر الاسلام صاحب واحد وہ قائد تھے جو پیش آ کر بے باکانہ اور مؤثر ایفیکٹو ریپرزنٹیشن کرتے تھے۔ یہ ڈیمیج irreparable ڈیمیج ہے، یہ بہت بڑا لاس ہے۔ یقیناً اس لاس کو فلفل کرنا یقیناً امپاسبل ہے۔ بس میں خمر الاسلام صاحب کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں جو کہی جا سکتی ہیں۔ آج بس اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارا اس دنیا میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر اللہ رب العزت اپنے کچھ ایسے بندوں کو دنیا میں بھیجتا ہے جو اپنے کردار کے ذریعے سے، جو اپنے اعمال کے ذریعے سے دنیا میں ایسے نقوش چھوڑ جاتے ہیں جسے دنیا کے لوگ رہتی دنیا تک یاد کرتے ہیں۔ خمر الاسلام صاحب ان حضرات میں سے خمر الاسلام صاحب کا شمار ہوتا ہے۔ بس مجھے خمر الاسلام کی ذات میں تعزیتی الفاظ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ میں بس اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خمر الاسلام صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ خمر الاسلام صاحب کے مشن کو ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم خمر الاسلام صاحب کے مشن کو آگے بڑھائیں، اور تمام خدمات کو اور خمر الاسلام صاحب کے تمام ملی، دینی، سماجی، سیاسی تمام خدمات کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ جمی مسلمانان گلبرگہ کو اور خمر الاسلام صاحب کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خمر الاسلام صاحب کا نعم البدل ملت اسلامیہ کے لیے عطا فرمائے۔ آخر میں عوام الناس، گلبرگہ کی عوام الناس سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیجئے، اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر صبر کا مظاہرہ کیجئے، کیونکہ خمر الاسلام صاحب جب تک دنیا میں تھے تو وہ امن کے علمبردار تھے،
اتحاد کے علمبردار تھے. اگر قمرالاسلام صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو ہمیں بھی صبر کا، سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کرنا ہے اور ان کے حق میں دعائیں کرنا ہے. کل یعنی 19 سپٹمبر کو بعد نماز عصر قائد محترم الحاج قمرالاسلام صاحب کی نماز جنازہ KCT گراؤنڈ میں یہیں پہ ادا کی جائیں گی.